رمضان عبادتوں، سخاوتوں اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کو اسی طرح گزارتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کریم کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو رمضان میں ہوتے تھے ان میں سے ایک عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بڑے سخی تھے۔ رمضان میں آپ بہت سخاوت کرتے تھے اور لوگوں کو خوب نفع پہنچاتے تھے۔ رمضان بابرکت مہینہ ہوتا ہے اور اس میں نیکی کرنا افضل ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں یہ معمول تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملاقات کرتے تھے، اس لیے پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جاری رہتی تھی، اور سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی باد نسیم سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں، شارح بخاری، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس میں ہر وقت سخاوت اور کثرت سخاوت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ رمضان اور خاص طور سے نیک لوگوں سے ملاقات کے وقت زیادتی کا سبق دیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نیک اور صاحب فضل و کمال لوگوں کی ملاقات اور زیارت اور ان کے ساتھ رہنا اور گفتگو کرنا یہ ایک پسندیدہ اور مستحب عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ہماری کسی ایکٹیویٹی سے تکلیف نہ ہو، کسی عمل سے انہیں ایذا نہ پہنچے۔ اسی طرح رمضان کریم کی تلاوت، رمضان کریم میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت اور قرآن کریم یا دیگر شرعی علوم پڑھانا اور اس کا دور کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رمضان کریم میں تلاوت قرآن کریم تمام طرح کے اذکار اور تسبیحات سے افضل ہے۔ کہ اس حدیث سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے اس سبق کو ہم ازپر کر کے اس حدیث پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، تاکہ رمضان کریم کی یہ ساعتیں ہماری اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رمضان کی قدر کرتے ہوئے گزر جائیں۔